وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین المنی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آئیے بادے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانو، غوث اعظم کے دیوانوں، خواجہ خواجگان کے چاہنے والوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں اور تمامی بزرگان دین سے سچی محبت کرنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ سارے کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بولیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. آئیے میں آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں لے چلتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. میرے آقا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے کہیں جا رہے ہیں، تو میرے آقا نے آواز لگائی بیٹا حسین. لیکن ابھی بچپن کا زمانہ ہے، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سن سکے اور بھاگتے ہوئے چلے گئے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ذرا کوئی میرے بیٹے حسین کو بلا لاؤ. تو ایک صحابی رسول گئے. جانے کے بعد دیکھا کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں. کہا بیٹا حسین. تو میرے آقا حسین نے کہا کہ جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نانا آپ کو بلا رہے ہیں. قربان جائیے میرے آقا حسین پر جو کھیل کھیل رہے تھے. جیسے ہی نہ سنا کہ میرے نانا جان بلا رہے ہیں، اس کھیل کو چھوڑا اور فوراً بھاگنا شروع کر دیا. جیسے ہی میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسین بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، تو میرے آقا کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرف پھیلا دیا. آپ نے کبھی غور کرا ہوگا کہ جب بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کی مائیں جب ان کو بلانے جاتی ہیں، تو جب ان کو بلاتے تو بچہ بھاگتے ہوئے آتا ہے، تو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا آرام سے بھاگتا ہوا، کہیں تو گر نہ جانا. قربان جائیے میرے آقا پر جو بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے آئیے کہ کہیں آپ گر نہ جانا. پھر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آنے کے بعد اپنے نانا جان کے گلے سے لگ گئے اور اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو نانا جان کے آنکھوں میں آنسو نظر آئے. تو میرے آقا حسین نے کہا کہ نانا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا. کہنے لگے بیٹا حسین ابھی جب تم بھاگتے ہوئے جا رہے تھے تو میں نے تم کو آواز دی، مگر تم نے میری آواز نہ سنی تو مجھ کو اپنے بیٹے ابراہیم کی یاد آ گئی، تم وہ جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا تھا. تو میرے آقا حسین نے کہا، میرے آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئی یہ بات سن کر. تو میرے آقا حسین نے بھی کیا خوب جواب دیا. کہنے لگے کہ نانا جان آپ پریشان نہ ہو، وقت آنے دیجئے، آپ کا بیٹا حسین آپ پر ایک نہیں بلکہ 72 جانثار ساتھیوں کو قربان کرتا ہوا نظر آئے گا. اور تعریف ہوا ہے میرے آقا حسین نے وقت آنے پر ایک نہیں بلکہ 72 جانثار ساتھیوں کو قربان کیا اور آخر میں خود بھی اپنے نانا جان کے اسلام کے لیے قربان ہو گئے. کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. محترم حضرات، اب میں
ایک واقعہ اور پیش کر آپ کی سامنے اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یمن میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس کے بیٹے کو اس کی کرسی دی گئی، جیسے ہی جس کا نام تھا طیب، اس کے بیٹے کا نام تھا طیب، جیسے ہی اس کو کرسی ملی تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ میری ایک دوسری فوج تیار کی جائے اور اس میں جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں اور کمزور لوگ ہیں ان کو نکال دیا جائے اور جوانوں کی بھرتی کی جائے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس کی بات مانی گئی اور جوانوں کی بھرتی کی گئی اور خوب لمبی چوڑی فوج تیار کی گئی اور ہر سپاہی کے ہاتھ میں ایک کنتراتی تلوار اور سب فوجی گھوڑے پہ سوار۔ کسی نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ آ کر اپنی فوج دیکھ لیجئے۔ تو بادشاہ آیا، آنے کے بعد اپنی فوج کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آئے اور وہ بیٹھا زار و قطار رونے لگا۔ رونے کے بعد اچانک وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو اس کے محل لے گئے۔ محل لے جانے کے بعد کسی نے پوچھا کہ بادشاہ اگر جان کی معافی ہو تو کیا میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ فوج آپ کی تھی اور فوجی بھی آپ کے تھے، تو آپ اپنی فوج کو دیکھ کر روئے تو روئے، بے ہوش بھی ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ضرور میری فوج بھی میری تھی اور میرے آدمی بھی میرے تھے، لیکن جس وقت میں نے اپنی فوج کو دیکھا تو مجھ کو میدان کربلا کے امام حسین یاد آ گئے۔ اگر کاش میرے پاس اس وقت یہ فوج ہوتی جب جنگ ہو رہی تھی اور امام اصغر پیاسے تھے، کاش اس وقت یہ فوج میرے پاس ہوتی جب سکینہ آ کر عباس علمدار سے پانی کے لیے کہہ رہی تھی، کاش اس وقت یہ فوج میرے پاس ہوتی تو میں قسم خدا کی اپنا ہر ایک سپاہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان کرتا ہوا نظر آتا۔ کم سے کم روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے 4 یا 5 سال حکومت کی۔ حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال ہوا تو 3 دن ہی کے بعد کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم تو بادشاہ تھے اور بادشاہوں کا حساب و کتاب اتنی جلدی تو ہوتا نہیں نا۔ استاد محترم موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجیے جس کا اتنا بڑا منصب ہوتا ہے اس کا حساب و کتاب اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بادشاہ تھا اور میرا حساب و کتاب بڑا ہونا چاہیے، لیکن جس وقت میں مرا لوگ جب میرے جو اپنے تھے اس کو دفنا کر چلے گئے، کوئی رکا نہیں میری قبر کے پاس، سب چلے گئے۔ رات ہوئی، رات ہونے کے بعد 2 فرشتے میری قبر میں آئے اور مجھ کو اٹھا کر پوچھا رب کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ اتنے میں ایک کوئی کالے نقاب میں آیا، آنے کے بعد کہا فرشتوں ٹھہرو، جو سوال اس سے کر رہے ہو وہ مجھ سے کرو۔ جیسے ہی اس شخص کا اتنا کہنا تھا تو فرشتوں نے آگے کچھ نہ کہا اور چلے گئے، اور وہ شخص بھی جب جانے لگا تو میں نے قدم آگے بڑھا کر اس کی کلائی پکڑ لی اور کہا کہ اے مہربان شخص تم ہو کون، یہ تو بتاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ تو اتنے میں اس نے اپنا نقاب ہٹایا چہرے سے اور کہا کہ اے طیب تو نے مجھ کو پہچانا نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، کہیں کہ میں وہی کربلا والا حسین ہوں جس کی یاد میں، جس کے بچوں کی یاد میں تو رویا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہم آقا علیہ السلام کی نوازے زیادہ دیر کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے ہیں۔ جب تم قبر میں مصیبت میں آئے تو میں تجھ کو بچانے چلا آیا، قسم خدا کی قیامت آ جانے دے اور تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں تب تو کہنا کہ اگر تیرا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں نہ لے جاؤں تو میں اپنے نانا کا حسین نہیں۔ اس قدر محبت کرتے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی امتیوں سے، اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ملے گی جنت پیے کا کوثر، ملے گی جنت پیے کا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے کا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بادشاہ نے صرف آقا حسین کی یاد میں رویا تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا۔ آپ خود سوچیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین
نوجوان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جب کوئی جنت کا جو سردار ہے ہمارے آقا حسین صلی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ کسی کا ہاتھ پکڑ جنت میں لے جائیں تو اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آقا حسین صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت کری، تبھی تو اپنے